یہ جو بازیاب ہوئے ہیں اور یہ جو لاپتہ ہوئے ہیں ان کو خود آپ ترازو میں توڑ کے دیکھیں کس کا وزن بھاری. اتحادیوں کو ان کو شاید ہماری ضرورت نہیں تھی. تو آج پی ٹی آئی سے میں اپنی پارٹی کے اتحاد کے خاتمے کا باقاعدہ اعلان کرتا ہوں. پرائم منسٹر عمران خان دلیر ہیں. اسلام آباد آپ کا بڑا بھائی ہے, کوئی کالونیز نہیں ہے. گمان تم کو ہے کہ سفر کٹ رہا ہے, یقین مجھ کو ہے کہ راستہ کھو رہے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. کیپٹل ٹاک میں خوش آمدید. آج قومی اسمبلی کے اجلاس میں بلوچستان نیشنل پارٹی مینگل گروپ کے سربراہ اختر مینگل صاحب نے ایک دھماکہ خیز اعلان کیا اور انہوں نے حکومتی اتحاد سے علیحدگی کا اعلان کر دیا. ان کی پارٹی کے قومی اسمبلی میں 4 ممبر ہیں اور بلوچستان اسمبلی میں بھی ان کے پاس 10 ممبر ہیں اور سینٹ میں بھی ان کی ایک سیٹ ہے. تو ان کا ایک کافی ایک نمبرز گیم میں بڑا ان کا ایک اہم کردار ہے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس وقت جب کہ پاکستان کو کرونا وائرس جیسی وبا کا سامنا ہے, روزانہ سینکڑوں افراد کی جانیں جا رہی ہیں, تو اس ماحول میں بجٹ اجلاس چل رہا ہے تو سردار اختر مینگل صاحب نے اتنا بڑا اعلان کیوں کیا ہے. تو اس پر آج ہم بات کریں گے کہ اس کے پاکستان کی سیاست پہ کیا اثرات مرتب ہوں گے. اور اس سے پہلے کہ میں اپنے باقی مہمانوں کا تعارف کراؤں, ہم سب سے پہلے گفتگو کا آغاز کریں گے جناب سردار اختر مینگل صاحب سے. السلام علیکم مینگل صاحب. السلام علیکم حامد صاحب. جی بہت شکریہ, آپ نے ہمیں آج وقت دیا ہے. میں آپ کے ساتھ آج کی صورتحال پہ بات کرنے سے پہلے پچھلے سال ہم نے آپ کے ساتھ ایک انٹرویو کیا تھا اور اس وقت بھی بجٹ اجلاس چل رہا تھا اور اس وقت میں نے آپ سے ایک سوال کیا تھا, اس کا آپ نے ایک جواب دیا تھا. میں آپ کو اور ناظرین کو پہلے آپ کا وہ جواب سنوانا چاہتا ہوں, پھر میں آج کی صورتحال پہ سوال کرتا ہوں. ذرا سنیے. آپ مستقبل میں کیا لگ رہا ہے کہ آپ اپوزیشن میں بیٹھیں گے یا گورنمنٹ کے ساتھ ہی رہیں گے؟ اگر حکومت گورنمنٹ نے ہمارے مطالبات میں تیزی سے عمل درآمد شروع کیا تو ہم حکومت کا ساتھ دیں. آپ نے حکومت کو پچھلے سال 1 سال دیا تھا. 1 سال دیا تھا. تو اب جولائی کا مہینہ شروع ہو چکا ہے. جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے آپ کا جو 6 پوائنٹس پہ ایگریمنٹ ہے اگست 2018 میں ہوا تھا. جی بالکل, اگست 1 مہینہ رہ گیا. تقریباً 1 مہینہ رہ گیا اور اس 1 مہینے میں اگر پروگریس ہمیں نظر آ رہی ہے, کیونکہ جو مسنگ پرسنز 10 آئے ہیں, اگر اس 1 مہینے میں کے اندر ہر 2 دن بعد اگر 10 آنا شروع ہو جائیں تو میرے خیال میں اگر ہمارے چند ووٹ اس حکومت کو ملتے ہیں, اس کے بدلے میں ایک ماں کا بیٹا آ جاتا ہے, تو میرے خیال میں یہ گھاٹے کا سودا نہیں. تو سردار اختر مینگل صاحب, آپ نے یہ پچھلے سال 3 جولائی 2019 کو یہ وارننگ دی تھی حکومت کو اور یہ بتایا تھا کہ اگست 2018 میں آپ کا معاہدہ ہوا تھا اور جب آپ ہمارے سے بات کر رہے تھے تو 1 سال پورا ہونے والا تھا, اور آج جون 2020 میں آپ دوبارہ ہم سے بات کر رہے ہیں. تو آپ کی جو ڈیڈ لائن تھی, زبانی کلامی ڈیڈ لائن تھی, وہ تو پچھلے سال جولائی میں اگست میں ختم ہو گئی. آج آپ نے اعلان کیا حکومت سے علیحدگی کا 1 سال کے بعد, تقریباً 1 سال کے بعد. تو اتنا لمبا عرصہ کیوں لگا آپ کو یہ اعلان کرنے میں؟ عامر صاحب بڑی مہربانی آپ کی. دیکھیں, معاہدات سیاسی پارٹیوں کے درمیان ہوتے ہیں, ممالک کے درمیان ہوتے ہیں, علاقوں کے درمیان ہوتے ہیں, سیاسی معاہدات بھی ہوتے ہیں, معاشی معاہدات بھی ہوتے ہیں. اور اس میں کوئی شک نہیں, جب ہمارا پی ٹی آئی کے ساتھ معاہدہ ہوا تھا اس کو ہم نے 1 سال کا ٹائم لیمٹ دیا تھا. لیکن 1 سال میں جب ہم نے دیکھا, ہم اور اسی دوران ہماری کئی سینٹرل کمیٹی کے اجلاس ہوتے رہے جس میں تمام ممبران کی طرف سے جو ہے مایوسی کے اظہار کرتے گئے اور ہمیں یہ ٹاسک دیا جاتا تھا کہ آپ جا کے بات کریں. جب بھی ہم یہاں پہ آ کے بات کرتے تو وہ ہمیں تسلیاں دیتے اور اس دوران کچھ لوگ چھوڑ بھی دیتے, کبھی 5 کبھی 10, لیکن پھر بھی ہمیں اس طرف بھی ہمیں دیکھنا ہوتا تھا کہ جی وہ اٹھائے کتنے جاتے ہیں. جتنے چھوڑے جاتے ہیں اس سے زیادہ اٹھائے جا رہے ہیں. اور ہمارا معاہدہ جو ہے ایک نقطے پہ نہیں تھا جی. اگر دیکھا جائے 1 اگست میں ہمارا معاہدہ ہوا تھا جی, 1 سپٹمبر میں ہوا تھا جی. اگست کے معاہدے میں جو ہمارے پولیٹیکل ایشوز تھے اور سپٹمبر کے معاہدات میں جو ہے ہمارے بلوچستان کے مجموعی ڈیولپمنٹ کے ایشو تھے. تو جب بھی ہم ان سے ملتے تھے ہم ان سے یہی گلہ کرتے تھے کہ جی کیوں ہو نہیں پا رہے. اور اس دوران کئی کمیٹیاں بنی. پہلی ایک کمیٹی بنی جہانگیر ترین کی سربراہی میں, وہ کچھ عرصے چلی, تو اس کے بعد پھر خدا بخشے ان کو نعیم الحق کی سربراہی میں بنی.
تو جب وہ کمیٹی بنی تو انہوں نے کہا جی شروع سے وہ کرتے ہیں کیونکہ وہ کمیٹی تو گئی کمیٹی نئی ملک کمیٹی کے بعد جو ہے پھر ایک کمیٹی بنتی ہے وہ پھر جہانگیر ترین کی سربراہی میں اور پھر ہمیں یہ تسلی دی جاتی ہے کہ اس کمیٹی کو آپ چھوڑ دیں پھر اثر انو شروع کرتے ہیں. اور اب جب جہانگیر ترین صاحب یہاں پہ موجود نہیں وہ پتہ نہیں کہاں گئے اس کو کمیٹی سے نکال دیا ملک سے نکال دیا پارٹی سے نکال یہ ان کا مسئلہ ہے. اب جب ان سے پوچھتے ہیں کہتے جی وہ بھی گئے شہزاد اکبر بھی گئے خالد صاحب بھی گئے شیخ گئے تو آئیں اب پھر اثر انو شروع کرتے ہیں. تو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ہم سے ایک کھیل کھیلا جا رہا ہے وہ کھیل جس کو مذاق کا کھیل کیا جاتا ہے. ہم نے ان کو ٹائم دیا اس میں کوئی شک نہیں وہ اس لیے ہم نے ٹائم دیا ہم چاہتے تھے کہ بلوچستان کے مسئلے مل بیٹھ کے حل ہونے چاہیے لیکن ہمیں وہاں سے کوئی سنجیدگی نظر نہیں آ رہی تھی. ٹھیک ہے. اچھا اب یہ بتائیے کہ آج جو آپ نے 2 فائلیں ہاتھ میں پکڑی ہوئی تھیں تو ایک فائل میں آپ بتا رہے تھے کہ اس میں وہ نام ہیں جو ریکور ہوئے ہیں مسنگ پرسنز ریکور ہوئے ہیں دوسری فائل میں آپ بتا رہے تھے جو اس پچھلے 2 سال میں غائب ہو گئے ہیں. کچھ نمبر بتائیں گے آپ ہمیں ریکور کتنے ہوئے ہیں اور نئے غائب کتنے ہوئے ہیں 2 سال میں؟ امین صاحب جو ریکور ہوئے ہیں کیونکہ ان کی تو ہمیں پتہ چلتا تھا جو آتا تھا گھر میں آتا تھا یا سوشل میڈیا میں آتا تھا اس کے ایگزیکٹ فگر میں نے وہاں پہ دیے ہیں 417 کے قریب ہیں. اچھا. اور جو غائب ہوئے ہیں جو ابھی ان دوران ہم نے کمپائل کیے تھے جو کمپائل فائل میں نے ان کے حوالے کی وہ 500 ہیں. اچھا. لیکن 1000 کے قریب اور ہیں جو ہم کمپائل کر رہے ہیں. اور جو آپ نے 2018 میں ایک لسٹ دی تھی قومی اسمبلی میں وہ کتنی تھی؟ وہ 5128 کی جی. تو ایک یعنی کہ 5128 میں سے 417 آئے اور مزید اس میں 500 ایڈ ہو گئے ہیں اور آپ کہہ رہے ہیں کہ کچھ اور بھی 1000 سے زیادہ لوگ ہیں. اچھا اب اس میں آپ ہمیں یہ بتائیے کہ جو باقی آپ کے جو باقی نکات تھے اس میں تھا کہ سینڈک ریکوڈک اور دیگر بڑے معدنی وسائل کی آمدن میں بلوچستان کو 70% حصہ دیا جائے ریفائنریز بنائی جائیں نئے ڈیمز وہاں پہ بلوچستان میں لگائے جائیں وفاق میں ملازمتوں کا 6% کوٹا دیا جائے اس میں بھی کچھ نہیں ہوا؟ جی نہیں 6% کے کوٹے کے اکثر ہمارا جو ہے جھگڑا ان کے ساتھ یہ رہتا تھا اور ہر بار یہ کہتے تھے کہ جی شہزاد صاحب ہیں کوئی ان کے کمیٹی کے ممبر تھے پولیس ان کے پاس ہے اور ہر وقت ہم ان کی ارباب شہزاد جی تو ہر بار ان کے ساتھ جب میٹنگ کے بعد ہوتے تھے کہ اگلی بار وہ کمپائل کر کے لائیں گے اور ہمیں یہ لسٹ پرووائڈ کی جائے گی کہ اس میں کتنے لوگ بلوچستان کوٹا کتنا بنتا ہے اس سے بلوچستان کے لوگ کتنے تعینات ہوئے ہیں اور ہم نے یہ بھی کہا تھا کہ جی بلوچستان کے نام پر جعلی ڈومیسائل پر جو لوگ بھرتی ہوئے ان کی بھی ہمیں لسٹ دی جائے. لیکن آپ نے دیکھا ہوگا اس 6% میں سے 6 آدمی تک بلوچستان سے بھرتی نہیں ہوئے. اچھا اب یہ بتائیے کہ آپ کی وزیراعظم اس میں افغان مہاجرین کا بھی ایشو تھا. اس میں افغان مہاجرین کا بھی ایشو تھا. آپ کی وزیراعظم عمران خان سے آخری ملاقات کب ہوئی تھی؟ 1 سال ہو گیا جی. اچھا 1 سال ہو گیا ہے. اور آج جب آپ نے اعلان کر دیا قومی اسمبلی میں لاسٹ جون جی جون 2019 میں جی آج جب آپ نے قومی اسمبلی میں اعلان کر دیا حکومتی اتحاد سے علیحدگی کا اس کے بعد حکومت نے کوئی رابطہ کیا آپ سے؟ اس سے پہلے جی یہاں پر 2 دن پہلے میرے پاس آئے تھے قابل احترام ہے ہمارے لیے پرویز خٹک صاحب آئے تھے اسد عمر بھی آئے تھے خان جمالی صاحب آئے تھے قاسم سوری بھی آئے تھے. ان کے ساتھ میں نے واضح طور پر یہ بات کہہ دی کہ دیکھیں یہ ہماری پارٹی کا فیصلہ ہے آپ لوگ اس میں ناکام ہو چکے ہیں اور مجھے صرف یہ بتائیں کہ اس پر عمل درآمد کیوں نہیں ہو رہا. وہی کمیٹیوں کی رٹ لگائی ہوئی تھی انہوں نے اور آج بھی اجلاس سے پہلے کل بھی انہوں نے ان اسپیکر صاحب نے مجھے بلایا تھا. میں نے دیکھیں آپ کے اگر بس میں نہیں آپ کہہ دیں کہ ہمارے بس میں نہیں ہے. ہمارے آپ پولیٹیکل لوگ ہیں ہم بھی پولیٹیکل لوگ ہیں آپ قبائلی علاقوں سے تعلق رکھنے والے ہیں ہم بھی. تو اگر یہ مسئلہ ہمارا اور آپ کا رشتہ جو ختم کرنا ہے وہ خیر خوشی سے اس کو ہم ختم کریں. ایسا نہ ہو کہ اس تلخی کے اس مرحلے پر ہم پہنچیں آپ ہمارے پہ کیچڑ اچھالیں ہمارا آپ پہ کیچڑ اچھالیں. تو انہوں نے آج بھی مجھے کہا جی ہمیں اور ٹائم دیں. تو میں نے ان سے کہا دیکھیں 2 سال کا عرصہ آپ کے لیے ہمارے لیے شاید کم دکھتا ہے لیکن جس گھر سے وہ نوجوان گیا ہے اس سے جا کے پوچھیں
ایک ایک لمحہ، ایک ایک منٹ، ایک ایک دن جو ہے قیامت سے کم نہیں ہوتا ان کے لیے. اور 2 سال میں اگر ایک بچہ پیدا بھی ہو جائے، اس کے دانت بھی نکل آتے ہیں اور چلنا پھرنا بھی سیکھ جاتا ہے. آپ لوگ ابھی تک چلنا ہی نہیں سیکھیں. جی اب یہ بتائیے کہ اب آپ کو یاد ہوگا کہ جب وزیر اعظم صاحب نے الیکشن لڑا تھا تو 176 ووٹ تھے، پھر کچھ اور بھی ان کے ساتھ شامل ہو گئے، 184 ہو گئے. آج آپ کے 4 ووٹ نکل گئے. آپ کے خیال میں کیا اب وزیر اعظم عمران خان صاحب کو قومی اسمبلی سے دوبارہ اعتماد کا ووٹ لینا چاہیے؟ دیکھیں اس وقت تو کوئی شک نہیں کہ دوسری جو الائز پارٹی ہیں ان کے ساتھ جی ڈی ہے، جی ڈی اے ہے، ایم کیو ایم ہے، پی ایم ایل کیو ہے، بلوچستان عوامی پارٹی ہے، وہ تو ہیں ان کے ساتھ. اس میں تو ان کے ساتھ میجورٹی ہے. جب انہوں نے ان کا ساتھ چھوڑا تو لامعلن ایک آئینی تقاضا ہے کہ ان کو اعتماد کا ووٹ لینا ہوگا. تو کیا آپ کا باقی جو حکومت کی اتحادی جماعتیں ہیں ان میں سے کسی سے رابطہ ہے؟ نہیں جی، کیونکہ یہ ہماری اپنی پارٹی کی ڈیسیجن تھی. ہماری سینٹرل کمیٹی میں نے کہا نا کئی بار یہ مسئلہ زیر بحث آیا ہے، اور ہر بار جب بحث آتا تھا تو اس وقت ہم ان کو آگاہ کرتے تھے. ٹھیک ہے. لیکن اس بار جو ہماری سینٹرل کمیٹی نے جو ڈیسائیڈ کیا ہے، فیصلہ کیا ہے، تو اس بار ہم نے اپنے فیصلے سے جو ان کو بھی آگاہ کیا ہے اور دنیا کو بھی آگاہ کر دیا. تو اختر مینگل صاحب، یہ جو آپ کا فیصلہ ہے جو آج آپ نے قومی اسمبلی میں پوری دنیا کو بتا دیا، اس فیصلے کے ریورس ہونے کا، اس فیصلے کو واپس لینے کا کوئی امکان ہے؟ حامد میر صاحب سیاسی لوگ ہیں، سیاسی لوگوں کی آج کل جو کمزوریاں ہیں، میں تو یہ نہیں کہتا کہ ہم ان کمزوریوں سے پاک ہوں گے، لیکن میں آپ کو ایک تاریخی واقعات بھی سنا دیتا ہوں. جب جنرل مشرف کے دور میں نواب اکبر خان بگٹی کو شہید کیا گیا تھا، پارٹی نے فیصلہ کیا کہ ہمیں اسمبلیوں سے استعفیٰ دینا ہے، اور ہم نے قومی اسمبلی سے، صوبائی اسمبلی سے، سینٹ سے استعفیٰ دیا تھا. اس وقت بھی ہماری پارٹی کے سینٹرل کمیٹی کا فیصلہ ہے، اور سینٹرل کمیٹی کے ہمارے فیصلے کو جو ہے کوئی فرد واحد، چاہے وہ میں خود ہوں، مجھ میں یہ طاقت، مجھ میں یہ جرأت نہیں کہ میں اس فیصلے کی وائلیشن کروں. اگر میں نے کی تو مجھے حق نہیں پہنچتا کہ میں اس پارٹی کا سربراہ یا صدر رہوں. چلے، یہ تو آپ نے بڑی اچھی بات بتائی ہمیں کہ آپ کی پارٹی میں بہت سخت ڈسپلن ہے. اب یہ بتائیے کہ بلوچستان اسمبلی میں تو آپ پہلے سے ہی اپوزیشن میں ہیں، تو اب آپ مرکز سے نکل گئے ہیں، تو اب بلوچستان میں آپ کو لگ رہا ہے کہ وہاں پر کوئی جوڑ توڑ کے ذریعے وہاں پہ کوئی تحریک عدم اعتماد آ سکتی ہے؟ دیکھیے نا، بلوچستان میں تو ہم روز اول سے اپوزیشن میں ہیں، اور پی ٹی آئی وہاں پر حکومت میں تھی، وہاں پہ اے این پی بھی حکومت میں ہے، وہاں پہ بی این پی عوامی بھی حکومت میں ہے، اور وہاں پہ ظاہر اس کی سربراہی جو ہے بلوچستان عوامی پارٹی کر رہی ہے. اس وقت تو وہ انٹیکٹ ہیں. میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ اس میں کوئی دراڑیں پڑ سکتی ہیں، لیکن امکانات تو ہر جگہ پہ ہیں. حامد میر صاحب، اس کو آپ روک نہیں سکتے. جس طرح یہاں پر اتحادی ناراض ہیں، وہاں کے اتحادی تو بہت ناراض ہیں. خود پی ٹی آئی کے دوست ہم سے کہتے ہیں کہ جی وہاں کی حکومت سے ہم نالاں ہیں. بس دعا کرتے ہیں کہ خدا ان کو ہمت دے. تو خدا ان کو ہمت دے کہ وہ آپ کے ساتھ مل کے جام کمال صاحب کے خلاف تحریک عدم اعتماد لے کے آئیں. نہیں، ان کو خدا ہمت دے کہ بلوچستان کے حق پر جو ہے اکٹھے ہو جائیں. چلیں، بہت بہت شکریہ اختر مینگل صاحب، آپ نے ہمارے ساتھ بات کی. اور ناظرین میں بڑھتے ہیں اور میں اپنے مہمانوں کا تعارف کرواؤں گا. ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب علی محمد خان صاحب، وزیر مملکت برائے پارلیمانی امور، جناب خرم دستگیر خان صاحب، مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما، سابق وزیر دفاع، سابق وزیر تجارت، اور کراچی میں موجود ہیں جناب سید ناصر حسین شاہ صاحب، سندھ حکومت کے وزیر اطلاعات ہیں. علی محمد خان صاحب، اختر مینگل صاحب نے آج قومی اسمبلی میں حکومتی اتحاد سے علیحدگی کا اعلان کر دیا، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ اب واپسی کا کوئی امکان نہیں. آپ کو نہیں لگتا کہ اس اہم مرحلے پہ بی این پی مینگل کی علیحدگی جو ہے اس سے آپ کے لیے ایک بڑی مشکل پیدا ہو گئی ہے؟ جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد. میں سمجھتا ہوں کہ ایک اہم بات ہے، اور لیکن انشاءاللہ یہ ہینڈل ہو جائے گا. مجھے امید ہے پرویز خٹک صاحب جو ہیں وہ پرانے تجربہ کار سیاستدان ہیں اور اس کمیٹی کو ہیڈ کرتے ہیں، تو ہوپ فلی آئی ایم ہوپ فل کہ پالیٹکس میں کبھی بھی دروازے بند نہیں ہوتے، نہ
اس میں ایسا ہوتا ہے کہ کوئی گنجائش نہ رہے. میرے خیال میں ان کو منا لیں گے. ان کے جو ایشوز ہیں وہ بڑے جینون ہیں اور ان کو ایڈریس کرنے کی کوشش بھی کی جا رہی ہے. ہو سکتا ہے ان کی تسلی کے مطابق نہ ہوا ہو کام, لیکن انشاءاللہ آئی ایم ہوپ فل ہو جائے گا. سوال پیدا ہوتا ہے کہ تحریک انصاف اور بی این پی مینگل کے درمیان ایک تحریری معاہدہ ہوا. تحریری معاہدے کو 2 سال گزر گئے. اختر مینگل صاحب کا موقف ہے ایک بھی نقطے پہ عمل درآمد نہیں ہوا. لیکن چونکہ ہمارے ایل آئی ہیں, میں تو اب بھی ان کو اپنا ایل آئی کہوں گا, تو میں مناسب نہیں سمجھتا کہ میں ان کے بارے میں اوپنلی کوئی اس طرح کی میں بات کروں. ظاہر ہے اس سے پھر جو بات ان کے ساتھ ہماری جماعت کی ہوگی اس میں کوئی نہ کوئی مسئلہ پھر بن سکتا ہے. لیکن اتنا میں ضرور کہوں گا کہ کوشش ضرور کی گئی ہے, لیکن ان کی تسلی کے مطابق شاید نہ ہوئی ہو. ہاں, یہ آپ کی جب ابھی گفتگو چل بھی رہی تھی تو تھوڑا سا میں نے سنا ہے, لیکن ان کی تقریر میں نے پوری سنی ہے. آئی واز دیر ان, میں سیشن میں ہی تھا. میں ان کو یہ ضرور کہنا چاہوں گا کہ کمیٹی کے کچھ لوگ اگر نہیں بھی ہیں تو کمیٹی ایگزسٹنس میں ہے اور حکومت بھی وہی ہے اور عمران خان صاحب ہی وزیر اعظم ہیں, اور انشاءاللہ آئی ایم ہوپ فل کہ ان کی جو بھی خدشات ہیں ان کو ہم ایڈریس کر لیں گے انشاءاللہ. جی خرم دستگیر خان صاحب, آپ کے خیال میں بجٹ اجلاس میں اختر مینگل صاحب نے حکومتی اتحاد سے علیحدگی کا اعلان کر دیا ہے, کوئی بجٹ کی منظوری میں کوئی مشکل پیش آئے گی یا وزیر اعظم کو دوبارہ اعتماد کا ووٹ دینا پڑے گا؟ پہلے تو آپ کو معلوم ہے کہ مینگل صاحب نے اپنی جو گریونسز تھی وہ بیان کی کہ مسنگ پرسنز کے حوالے میں ان کو بہت ڈس اپوائنٹمنٹ ہوئی ہے. صرف غالباً 417 لوگ ہیں 5128 کی لسٹ میں سے جو ریکور ہوئے ہیں. ان نئے ڈیمز کے حوالے سے انہوں نے اپنی تقریر میں باقاعدہ کراچی چمن سڑک کا ذکر کیا کہ وہاں بہت خرابی اور وہ نہیں بنی. جو فیڈرل جاب کوٹا جو ہے وہ بھی ان کو نہیں ملا. لیکن جس وہ کہاوت ہے نا جی کہ وہ کون سا ایک آخری ایک سٹک تھی جس نے اونٹ کی کمر توڑ دی, اور انہوں نے بھی یہ ایوان کو بتایا. میں بھی آپ کو بتا دیتا ہوں کہ صفحہ 15 پر جو تقریر ہے حماد اظہر صاحب کی, اس پہ لکھا ہے NFC ایوارڈ پر نظر ثانی کی جائے گی. So this is the proverbial straw that broke the camel's back. پروجیکٹس 1 سال 2 سال, لیکن یہاں جب NFC ایوارڈ پر نظر ثانی کی جائے اس کا مطلب ہے کہ پرماننٹلی حکومت یہ سوچ رہی ہے کہ بلوچستان کے وسائل گھٹا دیے جائیں. یہ غالباً ان کے لیے ناقابل برداشت ہے, یہ ہم سب کے لیے ناقابل برداشت ہے. انہوں نے یہ اعلان کیا ہے. اب وزیر اعظم کے جو عدم اعتماد یا ان کے اعتماد کا ووٹ لینا ہے اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے, کیونکہ منی بل جو ہے اگر اس پہ جب ووٹنگ ہوتی ہے اور حکومت اگر لوز کرتی ہے تو وہ آٹومیٹیکلی حکومت گر جائے گی. اس کے لیے ہمیں کوئی علیحدہ نیا کو عدم اعتماد. تو جس دن بجٹ پر ووٹنگ ہوتی ہے فائنانس بل پہ, اگر حکومت کے پاس ریکوائرڈ میجورٹی نہیں ہے تو وہ تو یہ کچھ اطلاعات ہیں کہ حکومت کا اور اپوزیشن کا آپس میں ایک خاموش معاہدہ ہوا ہے کہ بجٹ اور منی بل کی منظوری میں آپ کوئی پرابلم نہیں کریں گے. نہیں, ایسا کوئی معاہدہ نہیں ہے. معاہدہ جیسے آج کل ڈیبیٹ چل رہی ہے, معاہدہ یہ ہے کہ چونکہ اراکین پورے نہیں آ سکتے لہٰذا اس دوران کورم کی نشاندہی کا کام آج ابھی اس وقت بھی اجلاس چل رہا ہے, ممبران تھوڑے ہیں لیکن وہ اپنی بات کر رہے ہیں, اور کٹ موشنز کے اوپر بھی گفتگو ہوئی. لیکن جو آئینی ذمہ داریاں ہیں اس کے اوپر کوئی کمپرومائز نہیں ہے. حکومت کو اپنی میجورٹی شو کرنی ہے بجٹ والے دن, اور اگر یہ نہیں کر سکتے تو پھر فائنانس بل کے اوپر تو پھر جو ہے وہ, اور یہ بھی ہے کہ جو اصل ٹیسٹ ہے وہ تو جس دن اپروپریشنز پاس ہونی ہے اس دوران بھی, اور پھر فائنانس بل. اگر اس کے جو ہماری بھی آئینی ذمہ داری ہے حکومت کو اپوز کرنے کی, اور ان کی جو ذمہ داری ہے کہ وہ ریکوائرڈ نمبر لے کر آئیں, وہ پورا اس میں کوئی کمپرومائز نہیں. اچھا ناظر حسین شاہ صاحب, ہم نے دیکھا کہ آج جب مراد علی شاہ صاحب سندھ اسمبلی میں بجٹ پیش کر رہے تھے تو اپوزیشن نے کافی ہنگامہ کیا. یہاں پہ اسلام آباد میں بھی ہم نے دیکھا کہ حماد اظہر صاحب جب بل پیش کر رہے تھے تو یہاں پہ بھی اپوزیشن نے ہنگامہ کیا. اب جو اختر مینگل صاحب کا استعفیٰ ہے اس کی وجہ سے ایسی صورتحال پیدا ہو گئی ہے کہ لگ یہ رہا ہے کہ قومی اسمبلی میں جو اپوزیشن ہے اس کے پاس ایک بارگیننگ پوزیشن آ گئی ہے. تو آپ کی پارٹی جو ہے پیپلز پارٹی, اس کا آپ کو کیا لگ رہا ہے, کیا کردار ہوگا؟ کیا وہی کردار ہوگا جو تحریک انصاف کا سندھ اسمبلی میں ہے, تو پیپلز پارٹی وہی کردار جو ہے وہ قومی اسمبلی میں ادا کرے گی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم, اللہم صلی علی محمد و آل محمد. میر صاحب, ظاہر ہے پولیٹیکلی طور پر تو جو بھی اس طرح کا اپرچونٹی آئے یا جو بھی آئے اس کو بالکل اویل کرنا چاہیے. اور یہ ویسے بھی فیڈرل گورنمنٹ ہم شروع سے کہتے ہیں کہ مانگے تانگے کی گورنمنٹ ہے, اور خود وہ ہل جل رہی ہے, اور پھر وہ سندھ
گورنمنٹ کو بھی ڈیسٹیبلائز کرنے کی بات کی جاتی ہے. آپ نے ابھی یہ سوال پوچھا علی محمد خان صاحب سے, تو یہ تو بڑے سیزنڈ اور سلجھے ہوئے انسان ہیں. ان کے کچھ اور وزراء کے نام میں آپ کو واٹس اپ کرتا ہوں, ان سے سوال پوچھ لیں تو یہ معاملہ جلدی حل ہو جائے گا ہمارا, اور مینگل صاحب دوبارہ واپس نہیں آئیں گے. جو انہوں نے ریمارکس دینے شروع کر دیے, انہوں نے تو سلجھی ہوئی بات کہی آپ سے. تو یہ باقی یہ جو شور شرابہ یا ہوتا ہے اسمبلیز میں, یہ بھی ایک روایت ہو گئی ہے. ذاتی طور پر تو میں سمجھتا ہوں کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے, لیکن اب ہمارے یہاں دیکھیں سر, آج ہائیبرڈ وہ تھا, سیشن تھا کہ کچھ لوگوں کے لیے کہا گیا تھا کہ 25% جو ہیں وہ موجود رہ سکتے ہیں, اور باقی سب لوگ اپنے گھروں سے اس میں شامل ہو سکتے ہیں, اپنی آفیسز یا جہاں بھی وہ ہوں. شروع میں تو یہی تھا کہ ورچوئلی ہو پورا, لیکن پھر وہ اگر ورچوئل ہوتا تو یہ روایت جو ہے یہ پوری کیسے ہوتی, اور اپوزیشن کو کیسے موقع ملتا کہ وہ اتنا شور شرابہ کریں اور وہ اپنی جو پوری حسرت ہے اس کو پورا کر لیں. تو یہ اس لیے میرے خیال میں آج تو اس طرح ہوا ہے, آگے چل کے یہ بھی ہو سکتا ہے ورچوئلی ہو جائے مکمل طور پر ہی. اچھا یہ بتائیں کہ آج یہ ایشوز ہیں. جی آج وزیر اعظم عمران خان صاحب سندھ میں تھے, کل سے وہ سندھ میں تھے, تو انہوں نے وہاں پہ جو ان کے اتحادیہ مرکز میں ان کے ساتھ ملاقاتیں بھی کی ہیں. تو یہ جو ملاقاتیں ہیں اس کی کیا وجہ, کیا ایم کیو ایم اور جی ڈی اے اور باقی جو لوگ ہیں وہ پیپلز پارٹی سے ناراض ہیں, یا آپ کی کیا اطلاع ہے, یا وہ تحریک انصاف سے ناراض ہیں؟ دیکھیں انہوں نے جو پرومسز وہ پورے نہیں کیے. ساؤتھ پنجاب والوں کے ساتھ تھا, وہ بھی کافی نہیں ہو سکا. دیگر دکھائے جس طرح عوام کو انہوں نے ماموں بنا لیا تھا 2018 کی الیکشنز میں بہت ساری باتیں کر کے, تو یہ تو بہت تھوڑے سے لوگ تھے جن کو بھی انہوں نے اسی طرح باتیں کی. اب ان کو سمجھ میں آیا ہے کہ یہ اس طرح کا کوئی بھی سنسیئر نہیں ہے ان کے ساتھ جو انہوں نے پرومسز کیے ہوئے ہیں. تو ظاہر ہے یہ ایشوز ہیں, لیکن ایک تو میر صاحب جب سے کووڈ-19 کا یہاں سے شروع ہوا ہے پاکستان میں, پرائم منسٹر صاحب پہلی دفعہ سندھ آئے, حالانکہ دیگر تمام صوبوں میں گئے ہیں. میرے خیال میں گلگت بلتستان نہیں گئے, آزاد کشمیر نہیں گئے ہوں گے, کیونکہ وہاں 2 جگہ بھی ان کے گورنمنٹس نہیں ہیں. ظاہر ہے سندھ میں بھی ان کی گورنمنٹ, تو یہ انہوں نے اس طرح نہیں سمجھا کہ وہ وہاں پہ اس مشکل گھڑی میں اپنے ان صوبے جو بھی ہیں ان کے پاس آئے. اب آئے بھی تو انہوں نے ملاقات بھی نہیں کی سندھ گورنمنٹ کے چیف منسٹر سے, مراد علی شاہ صاحب یا دیگر سے. کوئی ایک ان کا جو پلان آیا تھا ہمارے پاس, جو پروگرام آیا, اس میں کوئی اس طرح کا ان کا شیڈیول نہیں تھا کہ جس میں ان کی کوئی میٹنگ یا کوئی یہ سلسلہ رکھا ہوا ہو. تو یہ بھی اس پہ بھی بہت ساری باتیں ہو رہی ہیں. تو یعنی کہ وزیر اعظم صاحب سندھ کے دورے پہ آئے اور ان کی چیف منسٹر سے کوئی ملاقات؟ جی بالکل, وہ جو ان کا پلان آیا تھا ہمارے پاس آفیشلی, اس میں کوئی مینشن نہیں تھا. ان میں کسی کاروباری آدمی کے ساتھ ان کی تھی, کاروباری شخصیات کے ساتھ ملاقات ہونی چاہیے. کسی ٹی وی اینکر کے ساتھ بھی تھی, وہ بھی ہو جائے, اس میں کوئی حرج نہیں ہے. پھر ان کے اپنے پارٹی کے لوگوں کے ساتھ تھی, الائز کی جو ہیں ان کا ایک ڈیلیگیشن تھا, ایم کیو ایم کا, ڈی ڈی اے کا, دیگر لوگوں کا. لیکن سندھ گورنمنٹ کے کسی بھی نمائندے سے, ظاہر ہے چیف منسٹر صاحب یا اگر ان کی کوئی اور جس سے بھی وہ چاہتے, ویسی کوئی بات نہیں ہوئی. اور پھر وہ آج لاڑکانہ بھی گئے ہوئے ہیں, ابھی وہ واپس پہنچ گئے ہوں گے اسلام آباد یا پہنچنے والے. چلیں ٹھیک ہے. علی محمد خان صاحب, کیا وزیر اعظم صاحب اگر سندھ کے دورے پہ جائیں تو ان کی چیف منسٹر سے ملاقات نہیں ہونی چاہیے؟ ہونی تو چاہیے, لیکن مجھے لگتا ہے کہ مراد علی شاہ صاحب جو ہیں وہ نواز شریف صاحب سے متاثر ہیں. اچھا, تھوڑا پیچھے لے جاؤں 20-25 سال. جب محترمہ بینظیر بھٹو وزیر اعظم, یاد ہے سر, ہم تو اسٹوڈنٹ تھے اور آپ بھی بس نئے لکھنا شروع کیا ہوگا آپ نے, تو ہم دیکھتے تھے کہ محترمہ شہید جو ہیں وہ آتی تھی لاہور, تو میاں صاحب جو ہے 9-2-11 ہو جاتے تھے. میاں صاحب پروٹوکول ڈیمانڈز دیٹ the CM should welcome the PM جو بھی ہو, تو میاں صاحب نہیں ویلکم کرتے تھے بی بی شہید کو. تو اچھا ہے, نون اور پیپلز پارٹی میں محبتیں بڑھ رہی ہیں, ایک دوسرے سے سیکھ رہے ہیں, تو مراد صاحب میاں صاحب سے سیکھ رہے ہیں. ویسے شاہ صاحب یہ بتائیں کہ اگر وزیر اعظم صاحب آئے ہیں سندھ میں تو چیف منسٹر صاحب کو خود پروٹوکول کے تحت چلے جانا چاہیے تھا.
دیکھیں آپ نے میڈیا پہ دیکھا ہوگا کہ جب بھی ویسے پرائم منسٹر صاحب آتے ہیں اور جب پروگرام ملتا ہے تو چیف منسٹر صاحب خود انہیں ریسیو کرنے جاتے ہیں. دیکھیں وہ ملک کے پرائم منسٹر ہیں, اس عہدے کا ہمیں بہت احترام ہے, اور ظاہر ہے خان صاحب پرائم منسٹر ہیں, ہمیں ان کے لیے بہت عزت ہے. اور پھر وہ ہمارے صوبے میں آئے ہیں, ہمارے مہمان ہیں, ہم ان کو مکمل طور پر رسپیکٹ بھی ہر طرح سے ان کا خیال کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے. لیکن جو ان کا پلان آیا نا, وہ اس میں ہوتا ہے کہ وہ کیسے وہاں سے ایئرپورٹ سے بائی روڈ آئیں گے یا بائی ہیلی آئیں گے. گورنر ہاؤس ظاہر ہے ان کو ٹھہرنا ہوتا ہے, تو وہ ان کا اپنا پلان بنا ہوا تھا جس میں یہ مینشن نہیں تھا. جب مینشن ہوتا ہے تو یہ تو ایک پروٹوکول کا طریقہ کار ہے کہ اگر وہ چیف منسٹر کا بھی اس میں آتا ہے, نہیں تو اگر ویسے بھی کوئی وی آئی پی آئے تو اگر چیف منسٹر صاحب خود نہیں جاتے تو اپنا کوئی بھی نمائندہ بھیج دیتے ہیں. لیکن چیف منسٹر صاحب ہمیشہ پرائم منسٹر صاحب کو خود ریسیو کرنے گئے ہیں جب بھی ان کا اس طرح کا پروگرام ہمیں ملا ہے. تو یہ دیکھیں, یہ ایک آئینی ذمہ داری ہم سمجھتے ہیں اور اخلاقی فرض ہے ہمارا کہ اگر کوئی بھی مہمان آئے, ہمارے اختلافات بہت ہوں گے لیکن یہ ایسا نہیں ہوتا کہ ہم وہ اس طرح ان کو ڈیو رسپیکٹ نہ دیں. تو یہ اس جو پلان تھا اس میں تھا ہی نہیں کہ ایئرپورٹ پر ان کو ریسیو کیا جائے. یہ ایک پورا پلان بنتا ہے. علی محمد خان صاحب بھی اور ہمارے جو دستگیر خان صاحب بیٹھے ہیں اور خرم صاحب, ان کو پورا پتہ ہے اس چیز کا کہ پروٹوکول کے طریقہ کار کیا ہوتے ہیں, اور پورا ایک وضع کیا گیا ہوا. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, میں یہاں پہ ایک بریک لیتا ہوں جی, اور بریک کے بعد دوبارہ ملتے ہیں. کسی بھی نیٹ ورک سے زیادہ 4G ٹاورز کے ساتھ پاکستانی قوم کا نمبر 1 نیٹ ورک اب ہے صرف زوم 4G. ہلال بیک ٹائم کیک سلائسز, عمدہ اور خالص انگریڈینٹ سے بنے فریش کیکس. اب اسنیک ٹائم بنے ہلال بیک ٹائم. جو ٹھان لو وہ تم ملتا ہے, بس ایک قدم ہر رستہ خود ہی کھلتا ہے. تو چنو اپنی منزل اور بناؤ اپنا راستہ, کیونکہ تمہارا ہر راستہ آسان بنا رہا ہے. آئیکن موٹر آئل, بناؤ اپنا راستہ. جو بڑھتی عمر سے نہیں گھبراتے ہیں وہی لائف کے میچ میں بیماری اور کمزوری کو ہراتے ہیں. آپ بھی ڈاکٹرز کے مشورے سے روزانہ انشور پئیں, بھرپور زندگی جیئیں. کورونا وائرس کی وبا کے سبب گھروں میں محدود افراد وسوسوں اور افواہوں پر کان نہ دھریں. مثبت اور تعمیری سوچ کے ذریعے ذہنی دباؤ اور انتشار سے دور رہا جا سکتا ہے. دن کے اوقات کو مختلف حصوں میں تقسیم کریں. اپنی روزمرہ مصروفیات کی فہرست مرتب کریں. مفید اور صحت بخش خوراک استعمال کریں. مکمل نیند لیں. گھر میں رہتے ہوئے ہلکی پھلکی ورزش کو اپنا معمول بنائیں. ٹی وی دیکھنے کے اوقات میں کمی لائیں اور سوشل میڈیا کا بیجا استعمال نہ کریں. مطالعے کو معمول بنائیں. اپنے دوست احباب اور خاندان کے دیگر افراد سے بذریعہ فون رابطے میں رہیں. گھریلو ضروریات میں گھر والوں کی مدد کریں. یاد رکھیں, یہ وقت عارضی ہے اور آنے والا وقت بہتر کل کی امید ہے. معلومات اور رہنمائی کے لیے کورونا وائرس ہیلپ لائن 1122 پر رابطہ کریں. محکمہ اطلاعات, حکومت بلوچستان. اللہ پاک کے کرم سے ہم بحریہ گرین کے نام سے کراچی میں پاکستان کا سب سے بڑا لو کاسٹ پروجیکٹ لا رہے ہیں, جو 75 اسکوائر یارڈ کا پلاٹ ہوگا. اس میں وہی فیسلٹی ہوگی جو کراچی میں بحریہ ٹاؤن میں ہے. شادہ روڈیں ہوں گی, اسکول ہوگا, کالج ہوگا, ہسپتال ہوگا, کمرشل ایریے ہوں گے, گراؤنڈ ہوگی بچوں کی کھیلنے کی, اور دنیا کی ہر فیسلٹی آپ کو آپ کے ڈور اسٹیپ پر دی جائے گی. انشاءاللہ تعالی ہماری بھی خواہش ہے کہ پاکستان کے ہر آدمی کے پاس, چاہے وہ غریب ہو, چاہے وہ مڈل کلاس ہو, چاہے امیر ہو, ایک اچھا گھر ہونا چاہیے. بحریہ گرینز لو کاسٹ اسکیم. بحریہ ٹاؤن کراچی میں 75 گز کے محدود لو کاسٹ ریزیڈینشل پلاٹس پر گراؤنڈ پلس 2 اسٹوری 4 بیڈ کا اپنے خوابوں کا گھر تعمیر کریں. اوورسیز پاکستانیز کے لیے ڈیڈیکیٹڈ اوورسیز بلاک. بحریہ گرین, آپ کی توقعات سے بڑھ کر. لانچنگ سون. مزید معلومات کے لیے ہمارے لوکل اور اوورسیز آفس سے رابطہ کریں. پیپسی کی ریفریشنگ بچت آفر آپ کے لیے اب بھی برقرار ہے. پیپسی 1.5 لیٹر اور 2.25 لیٹر پر پورے 10 روپے کی بچت. بانٹیں خوشیاں گھر بیٹھے پیپسی کی بچت کے ساتھ. کیپٹل ٹاک میں دوبارہ خوش آمدید. خرم دستگیر خان صاحب, اگر ہم قومی اسمبلی میں جو نمبرز ہیں اس کو دیکھیں
تو تحریک انصاف کے ہیں 156 ارکان ہیں قومی اسمبلی میں، ایم کیو ایم کے 7 ہیں، مسلم لیگ کاف کے 5 ہیں، بلوچستان عوامی پارٹی کے 5 ہیں، جی ڈی اے کے 3 ہیں، عوامی مسلم لیگ 1، جمہوری وطن پارٹی 1 اور 2 آزاد ہیں. اور ان جو اسلم بطانی صاحب ہیں گوادر والے، وہ ہمارے پروگرام میں اپنے تحفظات کا اظہار کر چکے ہیں. اور اپوزیشن کے ٹوٹل نمبر 158 ہیں، آپ کی پارٹی کے 84 ہیں، پیپلز پارٹی 55، ایم ایم اے 16، عوامی نیشنل پارٹی 1 اور 2 آزاد ہیں. اور آج بی این پی مینگل جو ہے وہ بھی اپوزیشن میں شامل ہو گئی ہے. تو جو ڈفرینس ہے تقریباً وہ 14 کا ہے. تو یہ ڈفرینس آپ پورا کر سکتے ہیں؟ جی ہم تو پورا کرنے کی ابھی کوشش کا آغاز خود پتہ نہیں کرتے ہیں کہ نہیں کرتے، کنسلٹیشن ہو رہی ہے. لیکن معیشت کا، خارجہ پالیسی کا اور پارلیمانی جمہوریت کا جو جنازہ پی ٹی آئی نے نکالا ہے، اب اس کو کندھا دینا مشکل ہو گیا، اس کا بوجھ آپ کی گفتگو سے میں یہ سمجھاؤں آپ کا جو جواب ہے کہ بھلے اختر مینگل صاحب حکومت سے علیحدہ ہو گئے لیکن آپ تحریکیت میں اعتماد لانے کے موڈ میں نہیں ہیں. جی نہیں، ابھی اس میں کچھ دن ہے میر صاحب، آپ اس پہ کنسلٹیشن ہوگی اور اس پر غور کیا جائے گا کہ حکومت کہاں جا رہی ہے. لیکن جو میرے بھائی نے بات کی میں یاد کرا دوں، دیکھیے پارٹیاں سیکھتی ہیں اور یہ پاکستان کا سیاسی ارتقا ہے کہ جب صدر زرداری کی ٹرم ختم ہوئی تو وزیر اعظم نواز شریف نے ان کو باقاعدہ بہت عزت سے کھانا دیا اور اس میں کہا کہ یہ ہمارے جو بھی اختلافات ہیں لیکن جس کی جو آئینی حیثیت ہے اس کے مطابق اس کی رسپیکٹ ہے. اور آج کل تو میں پچھلے 2 سال سے یہ تماشا دیکھ رہا ہوں کہ پی ٹی آئی کے مختلف عمائدین جو ہیں بشمول وزیر اعظم، وہ مسلم لیگ نون کے جو پروجیکٹس ہیں ان کے اوپر جا کے اپنی جو ہیں وہ تختیاں نصب کرتے ہیں. ملتان ایئرپورٹ کا افتتاح ہونا تھا، میاں نواز شریف نے کرنا تھا. انہوں نے یوسف رضا گیلانی جو سابق وزیر اعظم تھے جنہوں نے اس کا آغاز کیا تھا، اس کو لا کر اپنے ساتھ بٹھایا اور ایکنالج کیا کہ یہ پروجیکٹ انہوں نے شروع کیا تھا، آج ہماری گورنمنٹ ہے. تو یہ جو رواداری ہے اور ایک دوسرے کو ایکسیپٹ کرنا ہے. دیکھیے میں اور میرا بھائی علی محمد خان ہم مخالف ہیں پر ہم دشمن نہیں ہیں. لیکن یہاں پی ٹی آئی کے ذہن میں ایک عجیب دشمنی ہے کہ جس طرح کل پارلیمان میں خواجہ آصف صاحب نے بڑی سوبر اور بڑے متانت سے یہ سوال پوچھا، جس کا بعد میں وزیر خارجہ نے آ کر جواب بھی دیا. لیکن اس وقت جو ہے جواب دینے کے لیے ایک اور ان کے کولیگ ہیں سینئر وفاقی وزیر، وہ کھڑے ہو گئے اور پورا ایوان جو ہے اس کا معاملہ جو ہے وہ سسپینڈ ہو گیا. تو یہ ایشو ہے کہ یہاں یہ گورنمنٹ جو ہے شروع میں جب یہ آئے تھے تو ہم سمجھتے تھے کہ مسخرہ پن ہے، لیکن یہ اب چونکہ مسخرہ پن سے آدم خوری تک آ گئے ہیں کہ پاکستان کے عوام، یہ آپ جو الفاظ استعمال کریں یہ مناسب ہیں، مسخرہ پن، آدم خوری؟ جی میں وزیر اعظم کی اگر آپ میں لسٹ پڑھ کر سنا دوں ان کے، تو آپ ان کے نقشے قدم پہ چلیں؟ نہیں، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ وہ جو شروع کا مسخرہ پن تھا، چاہے وہ خاتم النبیین پڑھنے نہیں آیا یا سپیڈ آف لائٹ کو لائٹ آف سپیڈ کہہ دیا، جاپان جرمنی کو ملا دیا، ہزار چیزیں ہیں جس میں یہ ہوئی ہیں. لیکن اب جو ایشو ہے کہ یہ ناقابل برداشت ہو گیا ہے پاکستان کی معیشت کا کلیپس اور کرونا میں جس قسم کی بے حسی، بے برکتی اور بے حرکتی کا مظاہرہ انہوں نے کیا ہے، اس کی وجہ سے یہ جو اتحادی جماعتیں ہیں ان کو نظر آ رہا ہے کہ جب پوری ملک میں حکومت کی مفلوج پن سے موت پھیل رہی ہے ہر روز. دیکھیں ایک بات ہمیں کلیئر ہونی چاہیے، نیشنل کمانڈ کنٹرول سینٹر بنا، پریس کانفرنسیں ہوئیں، وزیر اعظم نے غالباً اب آدھی درجن دفعہ قوم سے خطاب کر لیا اس کے اوپر. نتیجہ کیا ہے؟ مستقل انفیکشنز بڑھ رہی ہیں، مستقل اموات پورے ملک میں بڑھ رہی ہیں. تو پالیسی کو کہیں نہ کہیں تو چینج کرنا پڑے گا، لیکن یہ حکومت تیار نہیں ہے اس معاملے. لیکن اس کے میں کیا یہ تاثر لوں، آپ جو کہہ رہے ہیں کہ کرونا کی وجہ سے عمران خان صاحب کا اقتدار جو ہے اس کو کوئی خطرہ نہیں ہے؟ نہیں، ان کو خطرہ ہے جب بھی پاکستانیوں کی ناحق جانیں جائیں گی، اور غالباً یہ میرے بھائی کے الفاظ تھے قومی اسمبلی میں، تو ذمہ دار حکمران ہوگا. یہ وہ جو اپوزیشن میں تھے تب انہوں نے بڑی مشہور جی بڑی. اچھا علی محمد خان صاحب، یہ کوئی ایسا ہو سکتا ہے کہ جو ناراض اتحادی ہیں، اپوزیشن نہیں، وزیر اعظم صاحب خود چل کے ان کے پاس چلے جائیں؟ دیکھیں پہلے 2 باتوں کی وضاحت. انہوں نے خان صاحب کے متعلق اپنی رائے کا اظہار کیا. کیا ہی اچھا ہوتا کہ اس پہ خوشی کا اظہار کرتے کہ پاکستان کو ایک ایسا وزیر اعظم ملا ہے. حالانکہ ان کا یہ ایک ذاتی فعل ہے، لیکن جب وزیر اعظم کرتا ہے تو پوری قوم اس کو دیکھتی ہے اور نوجوان لاکھوں اس کو فالو کرتے ہیں. یہ بھلا آدمی جب کھڑا ہوتا ہے
جب مدینہ منورہ جاتا ہے تو پیدل اترتا ہے وہاں پہ. ان کا ذاتی فعل ہے کیونکہ محبت کا اظہار ہے. آپ نے ان کے ایک سلپ آف ٹنگ کو ٹارگٹ کیا. پاکستان کا پہلا وزیر اعظم ہے جو جنرل اسمبلی میں کھڑے ہو کے دنیا کو بتاتا ہے کہ مسلمان کے لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اہمیت کیا ہے. اور پہلا وزیر اعظم ہے پاکستان کا جو نیشنل نیٹ ورک پہ دنیا کو بتاتا ہے کہ جب آپ اپنے ملک میں ہالینڈ یا نیدرلینڈز یا سویڈن وغیرہ میں جب آپ بیٹھ کے ڈنمارک میں ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف خاکے بناتے ہو تو ہمیں اس کا کتنا دکھ پہنچتا ہے. تو یہ بھی پھر ساتھ ایکنالج کریں. جہاں تک دوسری باتوں کا تعلق ہے, دیکھیں میں ہی سمجھتا ہوں کہ آپ نے پوچھا کہ اگر کوئی فوت ہوتا ہے, جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ فرمایا, جس کا مفہوم یہ ہے کہ دریائے دجلہ یا فرات کے کنارے کوئی کتا یا جو ہے وہ پیاس کے مارے فوت ہوگا تو اللہ مجھ سے پوچھے گا. تو حکمران وقت چاہے کوئی بھی ہو, اور حکمران وقت میں صرف وزیر اعظم نہیں آتا, اس میں تمام اقتدار میں جتنے لوگ ہوتے ہیں حصہ بقدر جثہ, آپ سے اللہ پوچھے گا. جو کوئی فوت ہوتا ہے اور اس کا قاتل نہیں ملتا تو اس کا پوچھتا ہے اللہ تعالیٰ حکمرانوں سے. اس میں ہم بھی ثانیہ ساہیوال میں جو میں سمجھتا ہوں میں آج بھی اپنی بات پہ قائم ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم سے ضرور پوچھے گا, ہر اس صاحب اقتدار سے, ان کے دور میں چاہے رہے ہوں ہمارے دور میں, پوچھے گا اللہ تعالیٰ جب تک وہ قاتل کا جو ہے کھرا نہیں ملتا. اور دوسرا جو آپ نے سوال کیا ہے, دیکھیں کسی کو منانے میں کسی کی عزت کم نہیں ہوتی, بلکہ ہمیشہ میں نے دیکھا ہے عزت دینے سے عزت بڑھتی ہے اور روٹھے ہوئے کو منانے سے اللہ تعالیٰ جو ہے اس میں برکت ڈالتا ہے. مینگل صاحب کو جتنا میں جانتا ہوں, جتنا ان سے تھوڑی بہت ڈیلنگ میری ہوئی ہے, کچھ آیا گیا ہوں کچھ قرارداد پاس کرانے کے لیے, میں نے دیکھا ہے بلوچ ویسے بھی اور مینگل صاحب بالخصوص آنریبل آدمی ہیں اور عزت دار لوگ ہیں, کھڑے رہنے والے لوگ ہیں. اور جو آدمی مضبوط ہوتا ہے, جو دوستی میں مضبوط ہوتا ہے, اس کو وہ ناراض بھی ہوتا ہے. تو ناراضگی کو دور کرنا جو ہے وہ سیاست دان کا فن ہوتا ہے. انشاءاللہ ہمارے پاس سینئر لوگ موجود ہیں, نہیں ہے تو میں چلا جاؤں گا, لیکن ہمارے پاس پرویز خٹک صاحب ہیں, شاہ محمود قریشی صاحب ہیں, خان صاحب خود ہیں انشاءاللہ, اسد عمر صاحب. میرا سوال یہ ہے کہ کیا عمران خان صاحب خود جائیں گے؟ میں سمجھتا ہوں کہ ضرورت پڑی تو چلے بھی جائیں گے, اقتدار کے لیے نہیں, یہ بتانے کے لیے کہ عمران خان پوری فیڈریشن کے لیڈر ہیں. بڑے عرصے بعد, یہ میں دعوے سے یہ بات کر رہا ہوں, اس پہ میں بیٹھ کے علیحدہ پروگرام کر سکتا ہوں, بڑے عرصے بعد بھٹو صاحب کے بعد یا بے نظیر صاحبہ کے بعد ایک لیڈر آیا ہے جس کو پورا پاکستان اون کرتا ہے. بدقسمتی سے میاں صاحب میں صلاحیت تھی لیکن انہوں نے اپنے آپ کو اپر پنجاب تک لیکن وہ لیڈر جب آج سندھ گیا تو چیف منسٹر سندھ کے ساتھ ملاقات ہی نہیں ہوئی. لیکن میں اس پہ ایک اور بات, میں ناصر شاہ صاحب جو ہیں بڑے رکھ رکھاؤ والے آدمی ہیں, میں نہیں چاہتا کوئی ایسی بات ہم ادھر کریں اور وہ ٹپیکل ماحول بنے, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ وزیر اعظم ملک کا بڑا ہوتا ہے اور مراد صاحب اگر ان کو ویلکم کرنے چلے جاتے تو اس سے مراد صاحب کی, سی ایم صاحب کی عزت بڑھتی. اور اس سے ایک اور بھی چیز ہے, اس طرح کے تھوڑے سے رکھ رکھاؤ سے آپ کے معاشرے میں پولیٹیکل کلاس کی عزت بڑھتی ہے. آپ میچور لوگ نظر آتے ہیں. اجازت سے محسن بھوپالی کا شعر پڑھوں گا کہ جاہل کو اگر جہل کا انعام دیا جائے, اس حادثہ وقت کو کیا نام دیا جائے؟ کیا پاکستان کے جن کو جاہل عوام کہا ہے پنجاب کی وزیر صحت نے, وہ وائرس کو فلو سمجھتے رہے, وزیر اعظم فلو سمجھتے رہے. اور جو ایک بات جو میں نے وزیر اعظم کے الفاظوں کے کہا سلپ آف ٹنگ ہے, فرمایا تھا مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ اموات اور بڑھیں گی, اب آگے آپ کی ذمہ داری ہے, عوام احتیاط کریں گے تو وائرس کے ساتھ بہتر گزار. اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں ناصر شاہ صاحب سے بات کر لوں. ناصر شاہ صاحب, میں اب آپ کو سیاست میں نہیں الجھاتا, کوئی یہ بتائیں کہ کیا صورتحال کو بہتر ہو رہی ہے سندھ میں؟ کیا کرونا وائرس کے خلاف ہمیں لڑنے کی ضرورت ہے, متحد ہو کے ہم آپس میں لڑے جا رہے ہیں, آپ بتائیے کہ کیا سندھ میں کوئی صورتحال اس حوالے سے بہتر ہو رہی ہے؟ جی بالکل بھی بہتر نہیں ہو رہی, اور پیشنٹ جو ہیں وہ بڑھ رہے ہیں, اور بڑا پریشر اور دباؤ آ رہا ہے. جو بھی صحت کے ادارے ہیں یا جو بھی فیسلٹی بنائی گئی ہیں وہاں پہ, اور کوئی صحیح صورتحال نہیں ہے. ٹیسٹ کی ہم نے بہت کیپیسٹی بڑھائی ہے, 10-11-12 ہزار تک بھی پہنچے ہیں, لیکن 20-25% جو ہے وہ ریشو آ رہا ہے پازیٹیو کا. اچھا, تو کوئی ایسی اچھی صورتحال نہیں ہے, اور اس میں مزید ایفرٹ لینے کی بھی ضرورت ہے. ہم پہلے بھی کئی دفعہ کہہ چکے ہیں کہ اس کا بہت اچھا اثر پڑتا ہے اگر سب لوگ ایک ساتھ اس پر عمل کریں, فیڈرل گورنمنٹ بھی اور دیگر پروونشل گورنمنٹس بھی, تو پھر اس کا امپیکٹ صحیح آئے گا. اس بات کی ضرورت ہے کہ ہم لوگ ایک مل کر ایک اسٹریٹجی بنائیں اور اس پہ کام کریں. بہت بہت شکریہ ناصر شاہ صاحب. ایک وقفہ کے بعد دوبارہ ملتے ہیں.
हिलाल बेक टाइम केक स्लाइसेस, उम्दा और खालिस इंग्रेडिएंट से बने फ्रेश केक्स। अब स्नैक टाइम बने हिलाल बेक टाइम। सिर्फ रॉयल फैंस से मिले खूबसूरती और दिलकशी का मुनफरिद अंदाज। रॉयल फैंस, साथ जिंदगी भर का। बच्चे हो गए घर में बंद, ना कोई एडवेंचर ना कोई फन, बोर्डम होगा हरदम। बच्चों ना होना तुम उदास, क्योंकि प्रिंस के पास है तुम्हारे लिए कुछ खास। एडवेंचर कभी ना होगा कम। लॉग ऑन टू माय वेबसाइट फॉर अनलिमिटेड फन। हिलाल बेक टाइम केक स्लाइसेस, उम्दा और खालिस इंग्रेडिएंट से बने फ्रेश केक्स। अब स्नैक टाइम बने हिलाल बेक टाइम। बहरिया ग्रीन्स लो कॉस्ट स्कीम बहरिया टाउन कराची में 75 गज के महदूद रेजिडेंशियल प्लॉट्स। पाकिस्तान का सबसे बड़ा लो कॉस्ट स्कीम ओवरसीज पाकिस्तानीज के लिए डेडिकेटेड ओवरसीज ब्लॉक लॉन्चिंग सून। पेप्सी की रिफ्रेशिंग बचत ऑफर आपके लिए अब भी बरकरार है। पेप्सी 1.5 लीटर और 2.25 लीटर पर पूरे 10 रुपए की बचत। बांटे खुशियां घर बैठे पेप्सी की बचत के साथ। हिलाल बेक टाइम केक स्लाइसेस, उम्दा और खालिस इंग्रेडिएंट से बने फ्रेश केक्स। अब स्नैक टाइम बने हिलाल बेक टाइम। दरिया रास्ते में आते हैं या पर्वत तुम्हें डराते हैं, तो चुनो अपनी मंजिल और बनाओ अपना रास्ता, क्योंकि तुम्हारा हर रास्ता आसान बना रहा है आईकॉन मोटर ऑयल। बनाओ अपना रास्ता। किसी भी नेटवर्क से ज्यादा 4G टावर्स के साथ पाकिस्तानी कौम का नंबर 1 नेटवर्क अब है सिर्फ Zone 4G। Life is all about making the right choices. इसीलिए हमारी चॉइस हर बार सिर्फ ग्रीन। Elegant design, built-in Wi-Fi, 60% energy saving. Choose the best. Choose grey. बहरिया ग्रीन्स लो कॉस्ट स्कीम बहरिया टाउन कराची में 75 गज के महदूद रेजिडेंशियल प्लॉट्स। पाकिस्तान का सबसे बड़ा लो कॉस्ट स्कीम ओवरसीज पाकिस्तानीज के लिए डेडिकेटेड ओवरसीज ब्लॉक लॉन्चिंग सून। चलने में ही भलाई है, क्योंकि जिंदगी बस वही है जो तुमने बनाई है। चुनो अपनी मंजिल और बनाओ अपना रास्ता, क्योंकि तुम्हारा हर रास्ता आसान बना रहा है आईकॉन मोटर ऑयल। बनाओ अपना रास्ता। बच्चों ना होना तुम उदास, क्योंकि प्रिंस के पास है तुम्हारे लिए कुछ खास। एडवेंचर कभी ना होगा कम। लॉग ऑन टू माय वेबसाइट फॉर अनलिमिटेड फन। जो बढ़ती उम्र से नहीं घबराते हैं, वो ही लाइफ के मैच में बीमारी और कमजोरी को हराते हैं। आप भी डॉक्टर्स के मशवरे से रोजाना इंश्योर पिएं, भरपूर जिंदगी जिएं। हिलाल बेक टाइम केक स्लाइसेस, उम्दा और खालिस इंग्रेडिएंट से बने फ्रेश केक्स। अब स्नैक टाइम बने हिलाल बेक टाइम। बहरिया ग्रीन्स लो कॉस्ट स्कीम बहरिया टाउन कराची में 75 गज के महदूद रेजिडेंशियल प्लॉट्स। पाकिस्तान का सबसे बड़ा लो कॉस्ट स्कीम ओवरसीज पाकिस्तानीज के लिए डेडिकेटेड ओवरसीज ब्लॉक लॉन्चिंग सून। कैपिटल टॉक में खुशामदेद। आज नीलाम घर वाले तारिक अजीज़ साहब इस दुनिया से रुखसत हो गए। हमारे दोस्त थे और अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद करे। लेकिन एक बड़ी अच्छी बात उन्होंने एक दफ़ा की थी। आज की सूरत हाल में उस बात की बड़ी अहमियत है। सुना उन्होंने क्या कहा था। जमहूरियत तो नाम ही बर्दाश्त का है, बल्कि एक दिन मेरी एसएम जफर के कानून के शाह दिमाग हैं, मेरी उनसे बात हो रही थी। मैंने कहा जफर साहब, जमहूरियत में ये जो आखिरी हुस्न क्या है? उन्होंने कहा कि बर्दाश्त करना। मैंने कहा अगर इख्तिलाफ की इजाजत दें तो मैं एक कदम और आगे बढ़ता हूं कि इख्तिलाफ को ना सिर्फ बर्दाश्त नहीं, बल्कि जिससे पर आपका इत्तेफाक नहीं हो रहा है उसको पसंद करें, दूसरे की बात को पसंद करें कि हां इसने भी ये बात कही है, जरूर इसमें कोई बात होगी। अली मोहम्मद खान साहब, क्या तारिक अजीज साहब की इस ख्वाब को हम हकीकत बना सकते हैं कि जो इख्तिलाफ राय कर रहा है उसको सिर्फ बर्दाश्त ना करें बल्कि उसको पसंद करें?
مجھے علم نہیں تھا، آپ نے جب یہ بات کی ہے یقین کریں اندر جیسے کچھ ٹوٹ سا گیا ہو، کیونکہ ہم ان کے پروگرام دیکھتے ہوئے بڑے ہوئے. آج دیکھتی آنکھیں اور سنتے کانوں کو طارق عزیز نے آخری دفعہ سلام کہہ دیا. وہ فرماتے تھے کہ دیکھتی آنکھوں اور سنتے کانوں کو طارق عزیز کا سلام پہنچا. ہم ان کے لیے دعا کرتے ہیں کہ اللہم اغفرہ ورحمہ ولا تعذبہ انک انت الغفور الرحیم. ہمارے ملک کا اثاثہ تھے. اور ایک چیز جو آج اگر میرے سے کوئی پوچھے کہ ان کا جو فن تھا، ان کا جو انہوں نے ایک جادو جگاتے تھے اپنے پروگرام میں، ایک چیز جو میں کہوں گا کہ کبھی اخلاق کو اپنے دامن سے گرنے نہ دیا. اخلاق کا دامن ہمیشہ انہوں نے مضبوطی سے تھامے رکھا. ایک اپنے پروگراموں میں ہمیشہ ایک اخلاقی معیار ان رکھا اور پاکستان کی بات کرتے تھے. اور خاص کر انجینئر صاحب وہ جو آخر میں نعرہ لگاتے تھے پاکستان زندہ باد کا، تو ہمارے بچپن کا ایک حصہ آج ہم سے جدا ہو گیا. ہمارے ملک کا اثاثہ تھے، پرائڈ آف پرفارمنس تھے. اللہ ان کی مغفرت کرے اور اللہ ہمیں توفیق دے کہ وہ جو خواب ہماری آنکھوں میں سجا کے گئے اور جو ان کے ذہن میں پاکستان، کیونکہ ان کے جب ذہن میں نقشہ آتا ہے تو ہی واز اے میڈ ان پاکستان مین. میری خواہش ہے کہ ہم وہ پاکستان بنا پائیں جو ان جیسے اور ہمارے لوگوں کی خواہش تھی. بڑا دکھ ہوا آج سن کے. یقین کریں ہمارا ریئلی وہ اثاثہ تھے پاکستان کا، جس طرح آپ اثاثہ ہیں، جس طرح اور ہمارے جو ہیں، لیکن ان کا ایک کردار ہے. اس زمانے میں جب ٹی وی چینلز نہیں تھے، جب سوشل میڈیا نہیں تھا، بڑا کردار ہے ان کا. اللہ ان کی مغفرت کرے. پاکستان کی بڑی خدمت. اور آپ قومی اسمبلی کے ممبر بھی رہے ہیں خرم دستگیر خان صاحب. جی، اور عمران خان صاحب کو ہرایا تھا 1997 کے الیکشن میں لاہور سے. ویسے ان کے ذہن پہ ہمیشہ عمران خان ہی سوال رہتے ہیں. آج ثابت ہو گیا یہ ریکارڈ کا حصہ ہے. نہیں، جب پاکستانیوں کی ناحق جانے جا رہی ہوں تو پھر حکمران کو یاد کیا جائے. میں آپ سے پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ جو طارق عزیز صاحب نے کہا ہے کہ جو آپ کے ساتھ اختلاف کرتا ہے اس کو برداشت نہیں کریں، اس کو پسند کریں، پیار کریں. مرحوم نے بالکل درست جمہوریت کی نشاندہی کی ہے. اور پی ٹی آئی میں علی محمد خان ان چند لوگوں میں سے ہیں جو شاید اس پر یقین کرتے ہیں. کاش ان کی پارٹی اس کو اڈاپٹ کر لے کہ یہ جو دوسرے سائڈ پر بیٹھے ہیں اپوزیشن کے لوگ، یہ میں نے پہلے بھی کہا، یہ مخالف ہیں، دشمن نہیں ہیں. لیکن یہاں چونکہ عمران خان صاحب ہاتھ ملانے سے بھی اس کو بھی آر سمجھتے ہیں، اس کو بھی اپنی بےزتی سمجھتے ہیں کہ کیا میں ان لوگوں سے ہاتھ ملاؤں. ہندوستان نے فروری 2019 میں پاکستان کے اوپر میزائل تانے ہوئے تھے، لیکن عمران خان صاحب اپوزیشن سے ملنے نہیں آئے. یہ جو آپس کی رواداری ہے، اور ابھی چونکہ بار بار میاں نواز شریف کا ذکر ہوا، انہوں نے تو کھڑے ہو کر کہا تھا، مجھے یاد ہے جب وہ قومی اسمبلی میں ایک دن آئے شروع کے دن، انہوں نے عمران خان صاحب کو آفر کیا کہ میں آپ کے گھر آنے کے لیے تیار ہوں. اور وہ گھر گئے، عمران خان کے گھر گئے، یہی انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ کہ اگر اس شخص کو پاکستان کی عوام نے ووٹ دیے ہیں تو اس کی بھی اتنی ہی ویلیو ہے جو ووٹ مجھے ملا ہے. تو یہ جو ایک دوسرے کا احترام ہے، اور خاص طور پر قومی اسمبلی جس میں پورے ملک سے لوگ آئے ہوئے ہیں. میں گجرانوالہ کا نمائندہ ہوں، لیکن مجھے یہ پتہ ہونا چاہیے کہ جو گھوٹکی سے ووٹ لے کر آیا ہے، جو مردان سے ووٹ لے کر آیا ہے، جو لسبیلا سے ووٹ لے کر آیا ہے، اس کی بھی اتنی ہی وقت ہے اس ایوان میں جو جتنی میری وقت ہے. میرے ووٹروں نے مجھے ان کے، تو یہ جو آپس کی انڈرسٹینڈنگ اور ایکسیپٹنس جو ہے، اس کی اس فاشسٹ حکومت میں بہت کمی ہے. علی محمد is an excellent exception to it. لیکن the fact is کہ یہاں جب تک آپس میں رواداری نہیں پیدا ہوگی ایک دوسرے کو ایکسیپٹ کرنے کی کہ یہ اگر میرے خلاف کوئی بات کر رہا ہے تو یہ نہ ہی پاکستان کا دشمن ہے، نہ ہی یہ میرا دشمن ہے، اس کی بات کو میں سن لوں. اور یہ جو اپوزیشن اور گورنمنٹ کا جو انٹریکشن ہے، اگر یہ باقاعدہ ایک دوسرے کے ساتھ احترام کے ساتھ ہوگا تو ہم نے دیکھا ہے کہ میاں نواز شریف اور بے نظیر بھٹو نے 1.5 گھنٹہ ایک دوسرے کے خلاف تقریر کی، لیکن ایک غیر مہذب لفظ نہیں بولا ایک دوسرے. اب ایک سوال ہے میرا آپ سے کہ یہ اکثر میں نے دیکھا کہ آپ میرے پروگرام میں جب آتے ہیں تو جو اپوزیشن کے لوگ ہوتے ہیں وہ آپ کے بارے میں بڑی اچھی باتیں کہتے ہیں، اور پھر جب پروگرام ختم ہو جاتا ہے تو پبلک سے بھی، جو ویورز ہیں وہاں سے بھی مجھے بڑا اچھا فیڈ بیک آتا ہے آپ کے بارے میں کہ یار بڑا ذہین نوجوان ہے، بڑی جرت سے اور بڑے دبنگ انداز میں بات کرتا ہے، لیکن اخلاق اور تہذیب کا جو دائرہ ہے اس کو کراس نہیں کرتا. جو باتیں آپ کے اور آپ کے کچھ اور کولیگز ہیں ان کے بارے میں بھی ایسی باتیں لوگ کہتے ہیں اپوزیشن کے. یہ باقی آپ کی حکومت کے بارے میں تاثر بڑا برا ہے. کچھ ایکسیپشنز ہیں، آپ جیسے لوگ ہیں، کیا وجہ ہے اس کی؟ نہیں، اب کل ہاتھا پائی ہونے لگی تھی. ذرا ان کو مجھے جواب دینے دیں. دیکھیں، میں یہ سمجھتا ہوں کہ سیاست جو ہے یہ اختلاف رائے کا نام تو ہے، لیکن ایک تہذیب کے دائرے کے اندر رہتے ہوئے مجھے 2013 یاد ہے جب میں پاس ہو کے پہلی بار آ رہا تھا تو میری والد صاحب تو فوت ہو گئے اسے 2 مہینے پہلے.
والدہ نے مجھے بتایا تھا، انہوں نے مجھے ایک نصیحت کی تھی ادھر آتے، انہوں نے کہا تھا کہ بات وہ کرنا جو آپ سن سکیں یا جس کے بعد آپ آنکھ ملا سکیں. رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ان کی جو تعریف یا تعارف ہوا ہے قرآن کریم میں، تو ایک بہت بڑا تعارف ان کا انک لعلی خلق عظیم، آپ اچھی بات کریں، وقولوا للناس حسنا. باقی میں سمجھتا ہوں کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ کوئی ان کے دل میں کوئی ایسا نہیں ہے خدا نخواستہ کہ وہ ان کو کوئی دشمن سمجھتے ہیں یا کچھ، لیکن ان کا اپنا ایک مزاج ہے، وہ ایک آنیسٹ آدمی ہیں، وہ اس ملک میں ایک آنیسٹی پہ مبنی ایک سیاست دیکھنا چاہتے ہیں، اور وہ پاکستان وہ سیاست میں ہی میر صاحب یو ہیو بین فالوئنگ خان صاحب فرام ڈے ون، جب وہ سیاست میں نہیں بھی تھے، جب وہ صرف شوکت خانم کے لیے کر رہے تھے، تب سے آپ ان کو سپورٹ کرتے ہیں. آپ کو شاید اس کا اندازہ سب سے زیادہ ہے کہ شوکت خانم ہاسپٹل کو سپورٹ کیا ہے، اس میں میں نے بہت کنٹریبیوٹ کیا ہے، لیکن میں کسی سیاسی جماعت کو کبھی سپورٹ نہیں کیا. لیکن آپ یہ چیز اس بات کے تو گواہ ہیں نا کہ خان صاحب سیاست میں ہی نہ آتے اگر پاکستان کی سیاست میں جو کرپشن، جو اقربا پروری، جو ہارس ٹریڈنگ، بدقسمتی سے چھانگا منگا کلچر جو میرے بھائی خرم دستگیر صاحب ان کی جماعتیں لے کے آئے، وہ ہیلی کاپٹروں میں لوگوں کو لے جانا، وہ ہارس ٹریڈنگ، یہ اگر نہ ہوتی، وہ حکومت ہے جو جہانگیر ترین کے جہاز کے اندر بنی ہے. میری گزارش ہے اس وقت جب ہم آگے ایک دوسرے کی رواداری کی بات کریں، جہانگیر ترین جہاز میں بیٹھ کے چلے گئے. پیچھے دیکھو نا، بات یہ ہے کہ پیچھے دیکھو، یہ آپ کو 30 سال پیچھے لے جانا چاہتے ہیں، 2 سال پہلے لڑ نہیں رہے. میں صرف ایک بات کر رہا ہوں، دیکھیں میر صاحب آپ کو 30 سال پہلے اور 2 سال پہلے جو خان صاحب کو فالو کرتے ہیں، اتنے وہ شرمیلے آدمی تھے خان صاحب، اتنے شرمیلے تھے. یہ لوگ اگر سیاست کو تباہ نہ کرتے، خان صاحب سیاست میں آنا ہی نہیں تھا. آپ دونوں کا بہت بہت شکریہ. اور میں نے چلتے چلتے آپ کو صرف بلوچستان جاہل کو اگر جہل کا انعام نمبر گیم بتانی ہے کہ وہاں پر جو بی اے پی ہے، جو حکمران جماعت ہے جس کے چیف منسٹر ہیں، ان کے 24 ووٹ ہیں، اور بی این پی مینگل جس کے سربراہ اختر مینگل نے آج حکومت سے علیحدگی کا اعلان کیا، ان کے 10 ہیں. تحریک انصاف کے ساتھ ہیں عوامی نیشنل پارٹی 4، بی این پی عوامی 3، ہزارہ ڈیموکریٹک پارٹی 2، جے ڈبلیو پی کا 1 ہے، اور جے یو آئی کے 11 ہیں، پشتونخوا ملی عوامی پارٹی کا 1 ہے، مسلم لیگ نون کا 1 ہے، اور 1 آزاد ہیں. تو اگر یہ جو پارٹیاں ہیں، ان میں سے جو عوامی نیشنل پارٹی ہے جس کے 4 ووٹ ہیں وہ حکومت کا حصہ ہے، یہ ہے 4 ووٹ، انہوں نے فیصلہ کرنا ہے. اگر یہ حکومت سے علیحدہ ہو گئے تو وہاں پہ جام کمال صاحب کے لیے بڑی مشکل ہے. 4 ووٹ تھے اختر مینگل صاحب کے قومی اسمبلی میں، وہ علیحدہ ہو گئے ہیں. 4 ووٹ ہیں اے این پی کے بلوچستان اسمبلی میں، اگر وہ علیحدہ ہو گئے تو مشکل ہو جائے گی. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.